बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अला खातमुन नबिय्यीन व अला आलिहि व सहबिही अजमईन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज जी एक अच्छी खबर से हम तो खुश करते हैं, अच्छी खबरें ही आया करें, लेकिन हमारे इलाके आबाई इलाके के हवाले से अच्छी खबर है। मेरी पैदाइश का ज़िला साहिवाल है जी, बल्कि साहिवाल शहर, ठीक है? साहिवाल शहर, पुलिस लाइन रोड, वहाँ पे खाकसार की वलादत बासआदत हुई। और फिर हम आला तालीम हासिल करने के लिए बचपन में ही पाकपतन शरीफ चले गए। यानी कि अब्बा जी का तो बादला हो गया, तो हम भी पाकपतन चले गए। तो स्कूलिंग और कॉलेज जो है वो सारा फिर पाकपतन शरीफ में वो अरसा गुजरा। और वहीं पे हमें जनाब तारक चौधरी साहब जो आज टीवी वाले हैं, उनके भाई साहब जनाब खुशनूद साहब जो थे, उनकी शागिर्दी करने का भी एजाज़ हासिल हुआ। खुशनूद साहब बड़े ही नाबगा रोज़गार शख्सियत। और मतलब कि जब तक वो सीएसएस कर लिया था ना उन्होंने, बड़े-बड़े आला ओहदों पे रहे हैं, ठीक है? वो अब ओहदे इतने अच्छे ज़्यादा हैं कि वो ऐसे पूरा ब्लॉग उनमें चले जाएगा। हाँ, उनके शागिर्द रशीद होते थे और मतलब कि बड़ा प्यार भी किया हुआ है उन्होंने हमारे साथ। और लाडला स्टूडेंट होते हैं ना, खैर मुझे पता नहीं गलतफ़हमी हो कि ना हो, आजकल पता नहीं मैनू पछानन भी ना। लेकिन ये मैं बैक इन 1981-82 की बात बता रहा हूँ। तो 81-82 था मेरा ख़्याल, या 83 था, 83 की बात करें। तो खुशनूद साहब की शागिर्दी का भी हमें एज़ाज़ पाकपतन शरीफ में ही हासिल हुआ। वहाँ पे अंग्रेज़ी पढ़ाते थे और हम उनसे अंग्रेज़ी पढ़ते थे। हमारी अंग्रेज़ी जितनी भी ख़राब है, उसका डिस्क्रेडिट, और जितनी अच्छी है उसका क्रेडिट जनाब खुशनूद साहब को देना चाहिए, जो कि तारक चौधरी साहब के वज़ीफ़ा ही नहीं, ठीक? हाँ, तो इस वजह से मेरा तारक चौधरी के साथ एक मोहब्बत का रिश्ता है। तो तारक चौधरी ने और मैंने मिलके इसको सेलिब्रेट किया है कि एक मंसूबे का इफ्तिताह अप्रूवल हो गई आज वफाकी हुकूमत से। वैसे मुझे थोड़ा-सा हुआ कि यार अगर पंजाब का मंसूबा था, तो पंजाब हुकूमत को खुद करना चाहिए था। उसकी कॉस्ट बढ़ गई है 58%, ठीक है? अफराते ज़र आप कह रहे हैं 3% तक आ गई है, तो उसकी कॉस्ट 58% कैसे बढ़ा रहे हैं? मतलब ये सारी बातें जो हैं, ये क्वेश्चन आपके ज़हन में आते हैं ना कि यार अफराते ज़र आप कह रहे हैं 3% रह गई है, उसकी कॉस्ट एस्केलेशन आपने चलें पहले का मंसूबा कंसीड किया होगा। तो कॉस्ट उसकी बढ़ गई है। मेरा ख़्याल 60 अरब से 67 बिलियन का मंसूबा हो गया। मोटरवे है जी एक, जो कि मेरे दोनों आबाई शहरों के दरमियान में से गुज़रेगी। देखिए, इस वक़्त लाहौर एक्सट्रीम मशरिक़ में वाक़या है। इसको जनूबी पाकिस्तान से मिलाने के लिए एक सड़क है, जिसको कहना चाहिए जो लाहौर मुल्तान रोड है, जो आगे सक्खर और हैदराबाद और कराची तक जाती है। ये रवायती सड़क है हमारी, जिसके ज़रिए चल रही थी। फिर ये हमारी ज़रूरियात बहुत बढ़ गई, ट्रैफ़िक बहुत बढ़ गई, तो इसके पैरेलल नवाज़ शरीफ साहब ने अपने पिछले दौर के अंदर लाहौर से अब्दुल हकीम तक मोटरवे बना दी, और इसको हम लाहौर मुल्तान मोटरवे भी कहते हैं। ये इस लाहौर मुल्तान के रवायती सड़क, अगर हम उसको जीटी रोड कह सकें तो, वैसे है नहीं वो, लेकिन कह सकते हैं, जीटी रोड के राइट साइड पे है, यानी कि जीटी रोड से गुजरांवाली साइड पे है, फैसलाबाद साइड पे है, ठीक है? लेकिन जीटी रोड के लेफ्ट साइड पे एक सड़क चलती तो है पैरेलल, वो भी ज़रूरियात के लिए नाकाफ़ी हो गई है। वो सड़क है जिसको हम दिल्ली रोड कहते हैं। ये सड़क मुल्तान से निकलती है, विहाड़ी से निकल के आगे जनाब बूरे वाला, गग्गो, आरफ वाला से पाकपतन शरीफ, हैं? पाकपतन शरीफ से दीपालपुर, पाकपतन दे नाल दे उत्ते मेरे मूँह ते मुस्कुराहट इस गल्लों आई है कि मेरा सारा बचपन उत्थे गुज़रिया है। खादर नहर दे किनारे बैठ के पढ़ाइयाँ करदे रहे बादशाह। अच्छा, और दीपालपुर से आगे जनाब कंगनपुर, और जनाब कसूर, और कसूर से आगे फिर भारत का फिरोजपुर, ठीक है? और फिरोजपुर से फिर जनाब हैं, फिरोजपुर से दिल्ली। इसको दिल्ली रोड कहते थे। और ये मुल्तान के अंदर ये वाला दरवाज़ा जो है, वो दिल्ली दरवाज़ा भी कहलाता है। लाहौर के किले का भी दिल्ली दरवाज़ा है, लेकिन ये वाला दिल्ली दर नलखे के सामने जो है ना, वो दिल्ली दरवाज़ा है, अगर आपको याद आए। यानी नलखे वाली सड़क जो थी, वो सीधी जाती है दिल्ली, ठीक है? और वो है असल जीटी रोड। खैर, मैं अर्ज़ कर रहा था, अब तो नलखे के अंदर से गुज़रना मुश्किल है, पुराने ज़माने में उसके ऊपर सारी ट्रैफ़िक गुज़रा कर। तो खैर, मैं अर्ज़ कर रहा था कि ये सड़क की तामीर होने जा रही है।
اور اس سے جو ہے ایک موٹر وے کا آپشن دستیاب آ جائے گا، اور اس موٹر وے کا افتتاح جو ہے یہ جاتی عمرہ کے پاس جو اڈا پلاٹ ہے وہاں سے ہونا ہے۔ رنگ روڈ کو آگے اس موٹر وے نے لاہور میں ٹکرانا ہے، تو جس نے ادھر جانا ہوگا وہ اس رنگ روڈ سے مطلب کہ رائیون روڈ سے جا کے جاتی عمرہ کے پاس سے اس رنگ روڈ پہ چڑھے گا اور رنگ روڈ سے پھر موٹر وے پہ چڑھ جائے گا۔ ابتدائی منصوبے کے خد و خال مجھے یہی پتہ چلے، ابھی میں نے اس کے اوپر مبارکباد پیش کی تو وہاں پہ نیچے یوتھر جو تھے اور سندر قوم پرست جو ہیں وہ بکواس کرنے آ گئے، تو انہوں نے کہا کہ دیکھیں کہ اس وقت ترجیحات کی ضرورت ہے، اس وقت سب سے پہلے سکھر اور سکھر حیدرآباد موٹر وے مکمل ہونی چاہیے تھی۔ بھائی میں بھی اسی کا حامی ہوں کہ پورا نیشنل ہوک اپ تو آپ مکمل کریں نا، سکھر حیدرآباد موٹر وے مکمل ہونی چاہیے تھی، لیکن وہ تو 2018 کے اندر اس کے پیسے نہیں ریلیز ہو گئے تھے، 2017 میں ہاں اس کے فنڈز ریلیز ہوئے تھے۔ اچھا کتنے فنڈ ریلیز ہوئے تھے؟ لینڈ خریدنے کے لیے اس کے فنڈ ریلیز ہوئے تھے 160 ارب روپے۔ اچھا جی 160 ارب روپے جاری ہو گئے تھے جی سندھ حکومت کو ہو گئے تھے لینڈ خریدنے، پھر کیا ہوا؟ وہاں کی بیوروکریسی وہ پیسے نکال کے کھا گئی، وہ ڈاکو کھا گئے، اور اب وفاقی حکومت سندھ حکومت کو کہتی ہے کہ پہلے پیسے کتنے گئے، نہ لینڈ لیا آپ نے اور نہ کچھ کیا، پیسے غائب ہو گئے پبلک اکاؤنٹس میں سے، سرکاری اکاؤنٹ میں سے، ان کو پکڑے، وہ پکڑ کے جناب کبھی عدالتوں میں پیش کرتے ہیں، عدالتوں سے ضمانتیں ہو جاتی ہیں، وہ لوگ بیٹھے عیاشی کر رہے ہیں، کوئی بیرون ملک چلے گئے ہیں، اور جناب سکھر حیدرآباد موٹر وے کے لیے کیا کریں؟ دیکھیں آپ نے خانے وال سے لاہور تک رائیونڈ تک ڈول کیریج کرنے کے 2 دفعہ پیسے نہیں دیے، آپ نے نیلم جیلم کے 2 دفعہ پیسے نہیں دیے، تو اگر حیدرآباد سکھر کے 2 دفعہ پیسے دیے، وہی 160 ارب روپیہ یار صاحب ہے، اس پہ بات نہ کریں، اس پہ بدبودار قسم کے سندھڑ کو تکلیف ہوتی ہے، اس پہ بات نہ کریں۔ وہ یار 160 ارب روپیہ چھوٹی رقم نہیں ہوتی، 100 روپے کے ڈالر کے اوپر، ٹھیک ہے نا، کچھ خدا کا خوف کرے۔ آج کے دن میں وہ 160 ارب روپیہ 600 ارب روپیہ بنتا ہے، 450 ارب روپیہ سوری بنتا ہے، ٹھیک ہے نا، وہ 160 ارب روپیہ کھا گئی، اور جناب ان کو پکڑا ڈھیلے ملے انداز کے اندر، ان کو جناب پکڑ کے ہاں رقم ہم برآمد کر رہے ہیں، جب برآمد ہو گئی تو بھائن کنی گھٹ ہے، دیو ہور پا دینی ہے، لینڈ ایکوائر کرو، نہیں، سندھ حکومت اس کو گڑاپچو کرنے کی کوشش کر رہی ہے، کیونکہ اس طرح کی رقم اگر آپ کسی بینک کے اندر کسی اکاؤنٹ میں جمع کراتے ہیں نا، وہ سود بھی نہیں ہوتا ہے اس کے اوپر، تو وہ سود لینے کے اوپر تو لڑائی ہوتی ہے، یار 160 میں سے کتنے کھا گئے ہوں گے اگر آپ نے فوری طور پہ برآمد کر لیا، 60 کھا گئے ہوں گے، 100 ارب روپے کا سود آپ اندازہ کریں، مہینے کا کتنا مل رہے گا؟ 1.5 ارب روپیہ، ٹھیک ہے، موجودہ شرح کے اوپر بھی، اور جب اس کا ریٹ شرح سود 22% رہی ہے، تو اتنے سالوں سے اگر وہ پیسے ان سے ریکور کر بھی لیے گئے ہیں تو کسی کسٹڈی میں تو پڑے ہوں گے، تو اربوں روپے کی دیہڑی ہے، تو بھائی جان ذرا اپنی چارپائی کے نیچے ڈانگ پھیریں، سندر بدبودار سندرو صاحب نیچے آ کے بھونکتے ہو، اپنی چارپائی کے نیچے ڈانگ پھیریں، میری بھی خواہش ہے، میرا بھی سندھ ہے اتنا، پنجاب کا حصہ ہے، دریس اباسین کا حصہ ہے، شیر دریا کا حصہ ہے، میری بھی خواہش ہے کہ میں گاڑی پہ ڈرائیو کرتا ہوا کراچی تک پہنچوں، لیکن اتنے کاسٹ لوگ ہیں، اور پھر اگلی بات جب وہ سندھ حیدرآباد کا اور اس کا ڈیزائن ہونے لگا ہے، وہ پورا سندھ کو مارے نے سرداری صاحب کدی لے کے سڑک انج وار جاندے نے، کدی انج وار جاندے نے، کدی دریا ٹپ کے ادھر ٹر جاندے نے، پھر دریا ٹپ کے ادھر آ جاندے نے، وہ پہ نا اس کے لیے لوگ موٹر وے سیدھی جاتی ہے، اس کے لیے لوکل کنیکٹیوٹی ہوتی ہے، وہ جناب وہ کوشش کر رہے ہیں کہ وہ سڑک جڑی ہے نا سندھ کے اندر موٹر وے، اب حیدرآباد سے سکھر والی، یہ پورے سندھ کے اندر گھوم کے ایسے ایسے سانپ کی سیڑھی بنا کے جائے، ٹھیک ہے نا، وہ میرے ہاتھے چڑھ گیا وہ نقشہ، میں نے دیکھا ہے کہ یہ بھائی جان یہ ہے کدھر کو ٹری پھر رہی ہے سڑک، وہ سیدھی لکیر ماری دی ہے موٹر وے دی، ٹھیک، اے اپنا کی نا ہے ندا نثار علی خان صاحب نے سالٹ رینج کے اندر جا کے تو بونگی ماری تھی نا چکری والی، ٹھیک ہے، تو ابھی تک بھگت رہے ہیں، 100 کلومیٹر کا ایریا بڑھ گیا تھا وہاں پہ، تو وہ کوئی 150-200 کلومیٹر کا ایریا بڑھائی بیٹھے ہیں، ٹھیک ہے، پیپلز پارٹی والے وہ چاہ رہے ہیں کہ ان کے سندھ کے ہر شہر کو موٹر وے سے کنیکٹیوٹی موٹر وے اس کے اندر سے گزاری جائے، بھائی صحیح کہا جا کے اس کا نقشہ دیکھ لیں، سیدھی جانے کے بجائے وہ سانپ کی سیڑھی بنا رہے ہیں اس کو، تو اس کے اوپر بھی لاگت تو بڑھنی ہے اس کے اوپر، ایک انہوں نے وہ حرکت فرما دی ہے، اور دوسرا جناب پہلی قسط کھا گئے، پہلی رقم کی ادائیگی زمین کی کھا گئے، اور سندھ حکومت کو کوئی فکر نہیں ہے
کیوں فکر نہیں ہے؟ وہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ مانا اربوں روپے کی دہاڑی لگ رہی ہے اور سندھ حکومت اگر وہ دہاڑی روکے گی تو پھر ہی میرا مطلب ہے کہ موٹر وے بن پائے گی. خواہش میری بھی بڑی ہے کہ موٹر وے بنے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ. بہرحال جاتے جاتے میں عرض کرتا چلوں یہ جو موٹر وے بن رہی ہے ہم تو اسے پاک پتن موٹر وے ہی کہیں گے یا سائیول موٹر وے ہی کہیں گے, لیکن کسی زمانے کے اندر بیچارہ سڑکوں پہ کھجل ہوتا ہوا جاتا تھا, ٹوٹی ہوئی سڑکوں پہ. ہاں, جایا کرتا تھا وہاں پہ. جب ٹی وی پہ ڈرامہ عشق ممنوع چلتا تھا اس وقت عشق ممنوع اسی لیے چلایا جاتا تھا نا کہ یہ والا عشق ہو رہا تھا اس وقت بشرا بی بی کا اور عمران احمد خان نیازی کا, جو لطیف بیان کرتا ہے. ٹھیک ہے, اور لطیف کے بیان کو ڈینائل نہیں ہوا ابھی تک. یہ بات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے, اور اس نے مجسٹریٹ کے سامنے پوری تفصیلات کے ساتھ جو ہے کون کیا کر رہا تھا, ٹھیک ہے, اور کس کے کپڑے کہاں پہ رکھے ہوئے تھے, وہ ساری اس نے تفصیلات عرض کی ہیں. لیکن اب کیا فائدہ, اب بیچارہ کھجل ہو کے پہنچ گیا اڈیالہ. تو اس کے اوپر کسی ظالم نے کہا کہ چلیں اب گواہی دینے کے لیے لطیف تو پہنچ جائے کرے گا نا اس موٹر وے کے ذریعے, تو لطیف استعمال کر لے گا وہ موٹر وے. ہے ٹھیک ہے ویسے, ٹھیک ہے نا, وقت پہ پہنچ جایا کرے گا عدالت میں. چلیے اب تک کے لیے اتنا ہی. اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانی عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.